بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ح، یہ حرف ح یہ حرف ادا ہوتا ہے گلا کے درمیان سے، گلے کے درمیان سے، حلق کے درمیان سے، حلق کے درمیان سے، گلے کے درمیان سے جب ہم اس کو ادا کریں گے تو ایک ہوا کی سی آواز آئے گی۔ ح ح ح حی حو اح، کیونکہ قلقلہ نہیں ہے، حروف قلقلہ میں سے یہ حرف نہیں ہے، اس میں قلقلہ نہیں، اس طرح نہیں کریں گے، آواز کو روک لیں گے، اح اح اح، جب ہم ساکن کریں گے تو قلقلہ تو کرنا نہیں ہے، آخر میں تھوڑی سی آواز قلقلہ کسی نے حرکت مخرج جو میں حرکت ہو جاتی، تھوڑی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے اس کو حرکت نہیں دینا ہے، اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی ہے کہ آواز کو روک لے۔ اح 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 اس طرح نہیں کرنا ہے، اح اح اح۔ اب اس کو اگر ہا کو ہم مشدد بناتے ہیں تو اس وقت اح 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 اح، اب دیکھ رہے ہیں آواز، اب سن رہے ہیں ہوا کی سی آواز آ رہی ہے، گلے کے درمیان سے ادا کرنا ہے تو ایک قسم کی ہوا کی آواز آئے گی۔ اح اح اح، مشدد والے حرف کو سختی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اح اح اح، خا خا، یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں، حرف موٹا ادا ہوتا ہے، پر کر کے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ خا، گلے کے بالکل اوپر سے خا، خرخرا غرغرا خرخرا کی آواز آئے گی۔ خا خی خو، اخ، اس کو بھی قلقلہ نہیں کرنا ہے، اخ اس طرح نہیں کرنا، اخ آواز کو روکنا ہے۔ اخ اخ اخ، معمولی سا جو ہے وہ معمولی سی جو حرکت ہے اس سے جو ہے چھٹکارا نہیں ہے، وہ ہوگا، وہ جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن کوشش کرتے رہیں گے تو یہ صحیح حرف جو ہے صحیح ادا ہونا شروع ہو جائے گا۔ مشق کرنا پڑے گا، مشق سے یہ ہوتا ہے، یہ حروف کی ادائیگی، یہ تجوید، جو بندہ جتنا زیادہ مشق کرے گا اتنا زیادہ اس کی تجوید جو ہے صحیح ہوتی جائے گی۔ اخ اخ اخ، اس کو ہم مشدد بنائیں تو اخ 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 اخ، اس طرح نہیں کرنا، قلقلہ نہیں کرنا ہے، اخ اپنی طرف سے کوشش آواز روکنے کی کرنی ہے۔ اخ 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 اخ، دال، حرف دال جو ہے، دال، یہ دال اوپر کی جو دانت ہے، دانتوں کی جو جڑ ہے، اس سے جو تالو مل رہا ہے، اوپر کے تالو، وہاں سے دال، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں دال یہ مدہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، دال دال، دا دی دو، یہ با کی طرح اور اسی طرح جیم کی طرح دال، با حرف اور جیم اور اسی طرح دال، یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بقیہ جو طا اور قاف ہے، اب تک کے جو حروف ہیں اس میں سے دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ دا دی دو، اس دال کو ہم ساکن کریں گے تو اس میں قلقلہ ہوگا۔ اد 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 اد، جس طرح با میں اب اب اب، مخرج میں حرکت دے۔ اج 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 اج،
اج 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 اب 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 اد اد اد. اس کو اگر ہم مشدد بناتے ہیں اس وقت جو قلقلہ بھی ہے اور سختی اس میں آ جائے گی. اد 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 اد. حرف ذال. حرف ذال. ذال جو ہے جس طرح ثا ہے نرم حروف میں سے ہیں، ذال بھی نرم حروف میں سے ہیں. ثا ثا ثی ثو اث اث اث. اس طرح ذال بھی نرم حروف میں سے ذال. اب اس میں مدہ دیکھ رہے ذال ذا ذی ذو ذا ذی ذو ذا. زا سیٹی کی آواز آئے گی تو اس میں یہ غلط ہو جائے گا. زا بولیں گے غلط ہو جائے گا. زا جو را کے بعد ہے وہ زا میں سیٹی کی آواز ہے. اس ذال میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی ہے. اس کی صورت یہ ہے کہ زبان کا جو سرا ہے اس کو ہم اوپر کے جو دانت ہے سامنے کے دانتوں کے جو بالکل سرا ہے اس کے نیچے لگا دیں گے. جب زبان درمیان میں آ جائے گی تو اس وقت سیٹی کی آواز نہیں نکل سکتی. زبان اگر منہ کے اندر رہ جائے گی تو سیٹی کی آواز آئے گی. زا سیٹی کی آواز آ جائے گی زبان اگر اندر ہے. زبان ہم دانتوں کے نیچے لے آئیں گے، دونوں اوپر اور نیچے کے دونوں دانتوں کے درمیان میں جب زبان آ جائے گی تو وہاں سیٹی کی آواز نہیں آ سکتی ہے. ذا ذی ذو اد. یہ بھی حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، آواز روکنا ہے. اد اذ اذ. آواز کو روکنا ہے. اد اذ اذ اد. اس طرح نہیں کرنا ہے. اد اذ اذ. ذال اگر مشدد ہے تو اذ اذ اذ. از سیٹی کی آواز ہو تو غلط ہو جائے گا. اذ 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 اذ. تیسری صورتوں میں سیٹی کی آواز نہیں ہے. عموماً چونکہ یہ باقاعدہ تکلف کرنا پڑتا ہے، زبان کو دانتوں کے نیچے لگانا پڑتا ہے، اس میں ایک جو ہے مشقت ہے، محنت ہے. تو لوگ چونکہ محنت کا عادی نہیں ہے زبان کو اندر ہی رکھ دیتے ہیں، عزا پڑھ لیتے ہیں، عزا عزا. اس کو باقاعدہ شروع میں تکلف کی ضرورت ہے، لیکن ادا کرتے کرتے بعد میں بلا تکلف یہ حروف جو تمام حروف ادا ہو جاتے ہیں مشق زیادہ ہو جائے تو. را. را جو ہے را ری رو. را ری رو. دال کے مخرج سے تھوڑا اندر کی طرف. را ری رو. ار ار. را پر ہوتا ہے یہ ار. ار. را سے پہلے زیر ہو تو باریک ہے، را کے نیچے بھی زیر ہو تو باریک ہے. را. را پر زبر ہو تو پر ہے را. ری باریک ہے. رو پر ہے رو. پیش اور زبر کی صورت میں یہ پر ہے، زیر کی صورت میں یہ باریک ہے. را رو را رو. پر ہے ری باریک ہے. اس طرح را سے پہلے ساکن ہو ار زبر ہے پر ہے. ار پیش ہے پر ہے. ار زیر ہے باریک. ار. اگر را کو ہم مشدد بنائیں ار 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 ار. اس میں تھوڑا اس بات کو کا خیال رکھ لے، سن لے توجہ سے. را مشدد ہونے کی صورت میں را کی جو حرکت ہے اس کا اعتبار ہے. را کی حرکت کا اعتبار ہے، را سے پہلے جو حرکت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. تو را ار را پر زبر ہے، را سے پہلے بھی زبر ہے. ار را پر زبر ہے، را سے پہلے پیش ہے پر ہے. ار را سے پہلے زیر ہے تو قاعدے کے مطابق باریک ہونی چاہیے، لیکن چونکہ را کے خود حرکت جو ہے زبر ہے تو یہ پر ہوگا. را مشدد ہونے کی صورت میں را کی حرکت کا اعتبار ہے، را سے پہلے جو حرکت ہے اس کا اعتبار نہیں ہے. ار
ار پر ہوگا را سے پہلے زیر ہونے کے باوجود، کیوں را پر زبر ہے. اری ہو جائے، مثلا ایک مثال کے طور پہ اری ہو جائے، کیوں را کے نیچے بھی زیر ہے، ار حمزہ کے نیچے کی بھی زیر ہے، تو اس صورت میں یہ باریک ہوگا. اروا 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 اروا، را سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہونے کے باوجود یہ پر ادا ہوگا. اروا 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 اروا. من شرل، من شرل، را کے نیچے شر، را کے نیچے را مشدد زیر ہے، یہ شر شین میں زبر ہونے کے باوجود شر باریک ہوگا، شر پر نہیں ہوگا، شر باریک ادا ہوگا. را ری رو، ار ار ار، اروا اروا اروا، تینوں صورتوں میں یہ پر ہے.